بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری روایت کے ذیل میں جاری تھی کہ جس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ جاری تھا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت تھی کہ جس میں چند جملوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ پروردگار عالم سے نسبت رکھتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں انسان کی ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر گناہ اور غلطیاں اور سیئات مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رجوع کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اور اب لفظ استعمال ہوا ہے وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی پروردگار کی طرف سے مغفرت عطا ہوتی ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں انسان ایسے کام کرے اور ایسی دعائیں کرے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں سے انسان قرار دے دے۔ پھر یہ میں نے جملہ کیوں کہا، ابھی آگے جملے سے واضح ہو جائے گا۔ والفوز بالجنت، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کا یہ مہینہ ہے کہ اس میں جنت انسان کو بہت آسانی اور جلدی سے مل سکتی ہے۔ الا فاجتنبوا فیہ کل حرام، پس آگاہ رہو، خبردار، ہر حرام سے بچتے رہنا، ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، چند مثالیں پیش کر رہا ہوں اور بات آگے بڑھے گی۔ حرام کام جہاں میں نے دیگر مثالیں دی، وہاں پر چند مثالیں یہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان کسی مومن کو گالی دے، یہ تو گناہ ہے۔ کسی کو مذاق اڑاتا ہے جب، وہ بھی گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو بلا وجہ کسی الزام تراشی کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو ٹیزنگ کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کو اور طرح سے اذیت دیتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ انسان زبان سے اذیت دے رہا ہو، بہرحال مومن کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، کسی کو فریب میں رکھنا، فریب دینا گناہ ہے۔ کسی کو مثال کے طور پر اب ایسی آواز کا سننا کہ جو پروردگار نے جائز قرار نہیں دی، گانے سننا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، ایسی تصاویر و ایسے منظروں کو دیکھنا، یا ایسی آج کل کے زمانے کے اعتبار سے میں کہوں کہ ایسی پکچرز کو، فوٹوز کو، ایسی ویڈیوز کو دیکھنا کہ جن کو پروردگار عالم نے جائز قرار نہیں دیا، ان تمام کو دیکھنا بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، حرام ہے۔ بس پروردگار کہتا ہے الا فاجتنبوا فیہ کل حرام، بس اس میں ہر حرام سے بچو۔ ایسا نہیں کہ بس آج جب تک روزہ ہے، پورا دن روزے سے ہیں تو چپ چاپ بیٹھیں گے اور جیسے ہی افطار ہوا اس کے بعد منہ میں جو آیا وہ کہتے چلے جائیں گے، نہیں۔ روزہ صرف دن میں رکھا جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم کا یہ مہینہ جو ماہ رمضان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو ختم ہو جاتا ہے اور عبادت کا وقت ختم ہو گیا اور اب ماہ رمضان کا احترام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ بس ہر حرام سے ہر وقت انسان کو بچنا چاہیے۔ اگلا جملہ ہے وَأَكْثِرُ فِيهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اس مہینے کے اندر
قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اس مہینے کے اندر، بہار قرآن کا مہینہ ہے نا، بس اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہیے۔ یعنی اگر روزانہ نہیں بھی کرتا تھا، پورا سال نہیں بھی پڑھا، کم پڑھا ہے، جتنا پڑھتا تھا اس سے کہیں زیادہ تلاوت، کثرت سے تلاوت۔ جب ہم کثرت کی بات کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے نا کہ کثرت سے یہ کام ہوا، تو کثرت 1 2 4 کو نہیں کہتے، کثرت کہتے ہیں کئی ساروں کو۔ اب کثرت سے انسان تلاوت قرآن کرے تو کتنی مرتبہ تلاوت قرآن، بس یہ ایسا اتنی مرتبہ تو پڑھے کم سے کم، اور اتنا تو قرآن پڑھے، کہا جائے گا کثرت سے تلاوت قرآن کی، تب اس روایت پر عمل ہوگا۔ وَاسْأَلُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ، اور تم اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگو، حاجتیں طلب کرو اللہ سے۔ وَاشْتَغِلُوا فِيهِ بِذِكْرِ رَبِّكُمْ، اور اس مہینے کے اندر تم اپنے آپ کو مشغول رکھو، اپنے آپ کو مصروف رکھو، کس کے اندر؟ اپنے رب کے تذکرے کے اندر، اپنے رب کے ذکر کے اندر مشغول رکھو، دوسرے کاموں کے اندر نہیں۔ فلانے کا کیا ہوا، فلانے کا کیا ہوا، فلاں ٹی وی پروگرام میں کون جیتا، فلاں پروگرام میں کیا ہوا، اس میں اس کا کیا ہوا، اس ڈرامے میں اس کا کیا ہوا، اس میچ میں اس کا کیا ہو گیا، اس میں فلانے میں کیا ہو گیا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا آپ کے سامنے اسی لیے پیش کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو چھوڑ کر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں کہ جن چیزوں کو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ یہ تو میں نے کم سے کم کی بات کی، کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر نہیں ہے، بلکہ خود دیکھنا آپ کے لیے حرام اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شیطان تو ہمیشہ ایک اٹریکٹیو چیز آپ کے سامنے لاتا ہے نا، کیا ضرورت ہے اور کیا آفت پڑے گی کہ ہم اگر مثال کے طور پہ ٹی وی پہ آنے والے ان جھگڑوں کو، ٹی وی پہ آنے والے ان پروگرامز کو، ٹی وی پہ آنے والی ان گیمز کو، ٹی وی پہ آنے والی ان چیزوں کو کہ جس کا ہماری نہ شریعت سے تعلق ہے، نہ ہماری زندگی سے تعلق ہے، نہ ہمارے کام سے تعلق ہے، نہ ہماری کسی چیز سے تعلق ہے، بس ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اپنے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کو نہیں سوچتے، اپنے آپ کو تلاوت قرآن میں مصروف کرنے کے بجائے کہ جو 100% اوتھینٹک پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اس کی تلاوت پہ فوکس نہیں کرتے۔ ہم کو ان لوگوں کی ان ڈراموں کے مکالمات اور ان کے ڈائلوگز کو سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جن ڈائلوگز کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، بعض وقت تو وہ ڈائلوگز حرام بھی ہوتے ہیں۔ کیا ڈائلوگ زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے؟ ڈائلوگ زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں یا حدیث مبارکہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے؟ ویسے تو انسان کہتا ہے کہ میں مریں گے تو مولا آئیں گے اور ہم کو ہماری نیکیاں بچائیں گی، تو جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری اس مہینے کی رسپیکٹ اسی انداز سے ہے کہ اس میں تمہیں خدا کی قرآن کی تلاوت اور خدا کے خوف سے مزین رہ کر اللہ کے ذکر کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، تو کہاں اللہ کا ذکر اور کہاں ہماری ادھر ادھر کی ایسی باتیں اور ایسے ڈرامے اور ایسی کھیل کی باتیں اور ایسی چیزیں جن کا کوئی سرے سے دین کا تعلق نہیں ہے، حتیٰ بعض اوقات دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو انسان سن رہا ہوتا ہے، مزے لے رہا ہوتا ہے کہ وہ فلانے نے کیسا بولا اور اس نے کیسا بولا اور اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس نے ایسا۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف توجہ رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے مزین کیجیے، اور اللہ کا ذکر جو آل محمد کا ذکر ہے یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ جب آل محمد کے فضائل سنتے ہیں نا تو مت سمجھیے گا کہ آل محمد کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ یہ آل محمد کی فضیلتوں کا ذکر وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے فضیلت قرار دیا ہے، جن کی فضیلتوں کو ذکر کرنا پروردگار عالم نے عبادت کا درجہ قرار دیا ہے، آل محمد کے ناموں کا ذکر کرنا خدا نے عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن کا ذکر ہو، آل محمد کے فضائل کا ذکر ہو، آل محمد کی بیان کردہ حدیثوں کا ذکر ہو، یہ ذکر کی طرف انسان متوجہ ہو، اپنے رب کا ذکر کرے۔ وَلَا يَكُونَنَّ، اور پروردگار عالم کیا پسند نہیں کرتا؟ دیکھو ایسا نہ ہو، وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ عِنْدَكُمْ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، تمہارا رسول خدا فرمانے ایسا نہ ہو کہ جیسے باقی 11 مہینوں میں تمہارا ٹی وی سے کبھی دل نہیں بھرتا، باقی 11 مہینوں میں کبھی تمہارا موبائل سے دل نہیں بھرتا، باقی 11 مہینوں میں کبھی تمہارا کرکٹ کے میچ سے اور فلانے سے اور اس سے اور اس سے دل نہیں بھرتا، تو بس اس مہینے میں بیٹھ کے یہی کام کرتے رہو۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
جیسے 11 مہینے گزرتے ہیں ویسا یہ مہینہ نہیں گزرنا چاہیے. وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ، تمہارا یہ مہینہ باقی 11 مہینوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر باقی 11 مہینوں کی طرح گزر رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ گزر رہا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں تو ہم آفس سے ہی مثال کے طور پر کم سے کم حلال نوکری کرنے جاتے تھے تو رات کو 10 بجے آتے تھے، 8 بجے آتے تھے. ابھی تو ہماری افطار سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، گھر پہ آ جاتے ہیں. تو پہلے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم 1 گھنٹہ ملتا تھا، گیم کھیلنے کا اور ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کا اور دوسری چیزوں میں وقت برباد کرنے کا یا حرام کام کرنے کا موقع کم ملتا تھا. اب تو مغرب پہ انسان فری ہو جاتا ہے، افطار کرنے کے بعد پھر مزے. پھر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مومنین ہیں کہ جو ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو 11 مہینوں میں نہیں کی ہوتی. وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو 11 مہینوں میں نہیں دیکھی. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے مہینہ نہیں گزرنا چاہیے. اگر واقعاً رسول کے چاہنے والے ہو، اگر واقعاً آل محمد کی محبت رکھنے والے ہو تو تمہارا مہینہ بقیہ 11 مہینوں کی طرح نہیں، اس سے بہتر گزرنا چاہیے. تو کہاں پورے سال میں تم اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھ رہے تھے یا 4 گھنٹے ٹی وی کیا کے بیٹھے ہو، یہ تو اور ورسٹ کیس ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا پروردگار ہمیں کیا رحمت عطا کرے گا، ہماری کون سی دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے کس طرح سے اعمال ٹھیک ہوں گے، ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں گے. بس ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ حُرْمَةً، بس اس ماہ مبارک کی خدا کے نزدیک حرمت ہے، احترام ہے. وَفَضْلًا عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، اور خدا کے ہاں اس کی فضیلت ہے تمام مہینوں پر. تو خدا کے ہاں تو یہ مہینہ 11 سے بہت بڑھ کر اوپر کا مہینہ ہے. جو ایک مومن کے لیے بھی اس 11 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر 12ویں مہینے کی عبادت ہونی چاہیے. یعنی ماہ رمضان کی عبادت ہونی چاہیے کہ 11 مہینوں میں جو نہیں کیا اس سے بہتر عبادت، اس سے بہتر مہینہ، اس سے بہتر اخلاق، اس سے بہتر کردار، اس سے بہتر عبادتیں اس مہینے میں انسان کو کرنی چاہیے. اور پھر دوبارہ اس روایت کے اندر جملہ استعمال ہوا وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ يَوْمَ صَوْمِكُمْ كَيَوْمِ فَطْرِكُمْ، یہ مہینے کے اندر جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے روزے کے ساتھ گزرنے والا جو دن ہے، جو تم روزہ رکھ کے گزار رہے ہو، یہ بالکل ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے تم عام دنوں میں جو تمہارا فطر والا دن تھا، یہ تمہارا وہ والا دن تھا کہ جس میں روزہ نہیں رکھتے تھے پورے سال کے 11 مہینوں کے دن، جیسے اس میں تم لاپرواہ جو منہ میں آیا بول رہے تھے، توجہ کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، اور اس طریقے سے تم اپنی زبان کو، اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور توجہ کے بغیر تم اپنا وقت گزار رہے تھے. تمہارا باقی 11 مہینوں کا جو دن گزر رہا تھا ویسا دن یہ ماہ مبارک کے روزے کا دن نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ اس سے کہیں بہتر دن گزرنا چاہیے جو اس ماہ مبارک میں انسان روزہ رکھ کر گزار رہا ہو. تو نہ رات کا وقت نہ دن کا وقت انسان کے لیے ایسا نہ ہو کہ جس میں انسان اس مہینے میں روزہ رکھ کر کسی ایسی چیز کی طرف راغب ہو جائے، توجہ کر لے کہ جو انسان خدا کی راہ سے دور ہو جائے اور پروردگار اس سے ناراض ہو جائے. اگلی روایت کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں. امام ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے بارے میں، کیا الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، نیکیاں اس مہینے میں قبول کی جاتی ہیں. پورے سال میں انسان جو بھی نیکی انجام دیتا ہے، نیکی انجام تو پاتی ہے، لیکن نیکی کا اجر اس وقت ملتا ہے جب خدا کے ہاں بھی قبول ہو. کیا گارنٹی ہے کہ وہ نیکی قبول بھی ہوئی ہے؟ ہم نے تو انجام دے دی، اب قبول ہوئی بھی نہیں ہوئی. ہم نے تو نماز پڑھ لی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے تو روزہ رکھ لیا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اگر احترام کرتا ہے انسان، توجہ سے عبادت کرتا ہے، فرماتے مولا کہ یہ اس میں حسنات اس مہینے کے اندر نیکیاں اس مہینے میں قبول کی جاتی ہیں، اور اس مہینے میں سیئات، گناہ بخشے جاتے ہیں. پہلے بھی اس کا تذکرہ آ گیا، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من الکتاب، اس مہینے میں اگر کوئی ایک آیت اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ذکر کر، جو قرآن مجید سے تلاوت کرتا ہے، تو کان کمن ختم القرآن، بس وہ ایسا ہے جیسے اس نے ختم قرآن کر لیا ہو. فی غیرہ من الشہور، جو بقیہ مہینوں میں پورا قرآن یعنی ختم قرآن پڑھنے کا کرنے کا ثواب ہے، اس مہینے میں ایک آیت کا وہ ثواب ملے گا. بس
ایک تو یہ بات ہو گئی. ایک اس سے پہلے میں نے ضمناً اشارہ کیا تھا، اس کی وضاحت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر ہے. مومن کا حق، کسی مومن کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اب مومن صرف گھر سے باہر مومن نہیں ہوتے، گھر کے اندر والے بھی سارے مومن ہیں. بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، سب یہ سارے مومن ہیں. تو بس کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. فرمایا ومن ضحک فیہ فی وجہ اخیہ المؤمن. بس اگر کوئی اپنے مومن بھائی یعنی جس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہنستا ہے، یعنی خوشی کا باعث ہے نا، اگر کسی مومن بھائی کے منہ چہرے پر ہنسی کا باعث بن رہا ہے، لم یلقہ یوم القیامت الا ضحک فی وجہہ. وہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس وقت وہ انسان مسکراتا ہوا خدا سے ملاقات کرے گا. اس مہینے میں اگر کسی مومن کو خوش کر رہے ہیں تو ایسا ثواب ہے. اب خوش ضروری نہیں ہے کہ انسان بیہودہ جملے کہہ کر کرے. بیہودہ جملوں کے ذریعے سے پروردگار کی معصیت نہیں کرنی چاہیے. کسی اخلاق سے گری ہوئی بات سے خدا کی معصیت اور خدا کی گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اس سے مذاق نہیں کہا گیا. کسی کی خوشی کا باعث انسان اس وقت بنتا ہے جب خدا ناراض نہ ہوتا ہو. خدا ناراض نہ ہوتا ہو یعنی کوئی ایسا کام کرے، چاہے وہ ایک عام سی ایسی بات کر دے، کوئی ایسی بات کہے جس سے پروردگار ناراض نہ ہو. اب چاہے لطیفہ ہی ہو لیکن بیہودہ نہ ہو ایٹ لیسٹ. چاہے وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر اس کی مثال مشکل کو دور کرنے کے اعتبار سے ہو. بس اگر کسی مومن کی خوشی کا باعث بن رہا ہے، پروردگار یہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ، اور اسے جنت کی بشارت، خوشخبری مل جاتی ہے. کسی مومن کو خوش کرنا. اب کبھی انسان اچھی چیز لا کر کبھی گھر میں جب دیتا ہے، بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، ایک عیدی دیتا ہے، کوئی اور چیز دیتا ہے، خوش ہوتے ہیں لوگ. یہ جب خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ پھل لے کر آئے، بچے نے دیکھا خوش ہو گئے، گھر والوں نے دیکھا خوش ہو گئے، ماں باپ نے دیکھا خوش ہو گئے، کوئی تحفہ لا کر دیا خوش ہو گئے، اچھا کوئی کھانے کا سامان لا کر دیا خوش ہو گئے. یہ خوشی اتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ یہ خوشی انسان کو جنت کی بشارت بھی دلواتی ہے. یہ خوشی انسان کو قیامت میں خدا سے ملاقات کے وقت خوشی کا باعث بھی بن جاتی ہے. اب ومن اعان فیہ مؤمنا اعانہ اللہ علی الجواز علی الصراط. بس اگر اس مہینے میں کسی مومن کی مدد کرتا ہے، مومن کی مدد کرنا کتنا امپورٹنس ہے، کتنا امپورٹنس رکھتا ہے. فرمایا اگر کسی مومن کی کوئی انسان مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی پل صراط پر، جہاں ہر ایک انسان پریشان ہوگا، آگے جملہ ہے یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس وقت لوگوں کے قدم ڈگمگا کے پھسل کے گر رہے ہوں گے، جہاں لوگ ہل کے گر رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، وہاں پر پروردگار عالم اس کی مدد فرمائے گا اور پل صراط پر اسے تھام لے گا. اب کون نہیں چاہتا کہ انسان، کون مومن ایسا ہے جو پل صراط پر بچنا نہیں چاہتا؟ مومن کی مدد کرے. اس مہینے کے اندر مومن کی مدد کرنا اسے پل صراط پر پروردگار کی مدد حاصل کرنے کا باعث بنے گا. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے، کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ انسان کو غصہ آتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے تو زیادہ غصہ آتا ہے. غصے کو اگر کوئی انسان اس مہینے میں روک لیتا ہے، پروردگار عالم قیامت میں اپنے غضب کو قیامت کے دن اس سے روک لے گا. کتنا فرق ہے. انسان کا غصہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح موقع پر ہو سکتا ہے غلط موقع پر ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے کم، لیکن پروردگار عالم اگر کسی پر غضبناک ہوتا ہے تو وہ حتماً، خدا عادل ہے، صحیح غضبناک ہوتا ہے. انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اپنے دنیا کے اندر کسی مومن پر غضب کو روک لیتا ہے، اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، اپنے غصے کو روک لیتا ہے، پروردگار قیامت کے میدان میں اس کے اوپر جائز بالکل صحیح غصے کو بھی روک لیتا ہے. جہاں اس کے اوپر پروردگار کا غضب بنتا ہے وہاں بھی پروردگار یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ اسے غضب سے بچا لیتا ہے. پھر جملہ استعمال کیا گیا وَمَنْ أَغَاثَ فِيهِ مَلْهُوفًا. پس جو کسی غمزدہ کی مدد کرتا ہے، اس کی
مدد کے لیے آ جاتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، آمنہ اللہ من فزع اکبر یوم القیامہ، پروردگار عالم قیامت کے دن جو فزع اکبر ہوگی، قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، ایک بڑی چیخ ہوگی کہ جس میں ہر انسان خوف زدہ ہوگا، خوف و ہراس میں ہوگا، اور اس وقت میں فزع اکبر سے انسان اگر دنیا کے اندر کسی محزون کی، کسی غمزدہ کی، کسی ملہوف کی مدد کرے گا، اس کی غاصب، اس کی مدد کرنے پر راغب ہوگا، اس کی مثال کے طور پر مشکل کو دور کرنے کا باعث بنے گا، پروردگار عالم قیامت میں اسے اس فزع اکبر سے بچا لے گا۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَمَن نَصَرَ فِيهِ مَظْلُومًا نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي الدُّنْيَا، جو کسی مظلوم کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مظلوم کی مدد اگر کوئی کرتا ہے، پروردگار عالم ہر اس کے دشمن پر جو دنیا میں اس کی دشمنی کرتا ہے، اس پر اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ بس ماہ مبارک میں اگر کسی مظلوم کی مدد کی ہے تو اس کے لیے یہ وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، مظلوم کی مدد کرنا ایسا ہے کہ جیسے پروردگار عالم اس دنیا میں انسان کے لیے اس کے دشمن پر اس کی مدد کرے، اور قیامت میں کیسی مدد کرے گا؟ جب حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، جب میزان کا اعمال تولے جائیں گے، وہ مرحلہ ہوگا، اس وقت میں انسان کو پروردگار مدد عطا کرے گا، اور جسے خدا کی مدد حاصل ہو جائے وہ پھر کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے پھر پھسل سکتا ہے، وہ کیسے پھر پروردگار کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد